کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت بھی موجود ہے جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسا عمل ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض معمولی نظر آنے والے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پہاڑوں جیسے اجر کا سبب بن سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اسلام کے 10 ایسے حیرت انگیز مگر مستند حقائق جو نہ صرف آپ کے ایمان میں اضافہ کریں گے بلکہ آپ کی روزمرہ زندگی کو بھی بدل سکتے ہیں۔ یہ تمام حقائق قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے، اور ہمارا مقصد صرف علم پہنچانا ہے، کسی بھی قسم کی تفرقہ بازی یا اختلافی گفتگو نہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 10، اسلام کا پہلا حکم نماز نہیں بلکہ علم حاصل کرنا تھا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلا حکم نماز کا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ آیت سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے علم کو بنیادی حیثیت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں علم حاصل کرنا عبادت شمار کیا گیا ہے، بشرطے کہ وہ انسان کو اللہ کے قریب لے جائے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ نمبر 9، قرآن مجید میں واحد آسمانی کتاب ہے جو مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، بے شک ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود قرآن مجید آج بھی اسی شکل میں موجود ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ دنیا بھر کے لاکھوں افواج اسے مکمل زبانی یاد رکھتے ہیں، اور اگر تمام مصحف بھی ختم ہو جائیں تو بھی قرآن دوبارہ لکھا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی۔ جب اسے بچہ ملا تو اس نے اسے سینے سے لگا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ حدیث ہمیں امید دیتی ہے کہ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ نمبر 7، مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ اسلام صرف بڑی عبادات کا دین نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے اچھے اخلاق بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ سوچئے ایک ایسی نیکی جس کے لیے نہ مال خرچ کرنا پڑے نہ زیادہ وقت لگے، لیکن اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو۔ اگر ہر مسلمان دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی اختیار کرے تو معاشرہ مزید خوبصورت بن سکتا ہے۔ نمبر 6، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں۔ اس کا مطلب صرف مالی مدد نہیں بلکہ اچھا مشورہ دینا، علم سکھانا، کسی کی مشکل آسان کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یا کسی دکھی انسان کی دلجوئی کرنا بھی نیکی ہے۔ اسلام ہمیں صرف عبادت گزار نہیں بلکہ معاشرے کا مفید فرد بننے کی تعلیم دیتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ دعا کو پسند فرماتا ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اگر تقدیر لکھی جا چکی ہے تو دعا کیوں کریں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت قرار دیا۔ دعا انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، امید پیدا کرتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور بندے کو عاجزی سکھاتی ہے۔ کبھی کبھی دعا کا جواب فوراً مل جاتا ہے، کبھی مناسب وقت پر، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آخرت میں بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کسی بھی حال میں دعا ترک نہیں کرنی چاہیے۔
یہ تھے پہلے 5 حیرت انگیز اسلامی حقائق، لیکن ابھی مزید ایسے حقائق باقی ہیں جن میں ہم جانیں گے جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی، قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا، کون سا ذکر میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہوگا، اور اسلام کا وہ حیرت کن حقیقت جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، پہلے حصے میں ہم نے اسلام کے پہلے 5 حیران کن مگر مستند حقائق سنے۔ اب آئیے باقی 4 حقائق اور سب سے اہم حقیقت کی طرف بڑھتے ہیں جو ہر مسلمان کے ایمان اور عمل کو مضبوط بنا سکتی ہے۔ نمبر 4، جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جب جنت کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں نہریں، باغات، محلات، پھل اور ہمیشہ کی خوشیاں آتی ہیں۔ یقیناً یہ سب جنت کی عظیم نعمتیں ہیں، لیکن صحیح حدیث کے مطابق جنت کی سب سے بڑی نعمت ان سب سے بھی بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والوں کو جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے تو وہ اس خوشی کو تمام دوسری نعمتوں سے بڑھ کر محسوس کریں گے۔ یہ حقیقت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک مومن کا اصل مقصد صرف دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ دنیا کے ہر نیکی، ہر عبادت، ہر صبر اور ہر قربانی اسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے۔ نمبر 3، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جب ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز درست ہوئی تو امید ہے کہ باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز بڑی کوتاہی ہوئی تو باقی اعمال بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ نماز صرف ایک فرض عبادت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے بندے کا روزانہ تعلق ہے۔ ہر اذان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کے تمام کام چند لمحوں کے لیے چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائیں۔ اگر ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، وقت پر ادا کریں اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں تو یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتی ہے۔ نمبر 2، ایک معمولی سا ذکر میزان میں بہت بھاری ہوگا۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ صرف بڑے بڑے اعمال ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہم ہیں، لیکن اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیا گیا چھوٹا عمل بھی بہت قیمتی ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 ایسے کلمات ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ذرا سوچئے، چند سیکنڈ میں پڑھے جانے والے یہ الفاظ قیامت کے دن انسان کے لیے کتنی بڑی کامیابی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اسی طرح استغفار، درود شریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر جیسے اذکار بھی مومن کے دل کو زندہ رکھتے ہیں اور اس کے اعمال میں برکت کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں آج کی ویڈیو کے سب سے اہم اسلامی حقیقت کی طرف۔ ہم سب گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، کبھی عبادت میں کوتاہی ہو جاتی ہے اور کبھی زبان یا عمل سے ایسی بات نکل جاتی ہے جس پر بعد میں شرمندگی ہوتی ہے، لیکن اسلام انسان کو مایوس نہیں کرتا۔ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان گناہوں کو معمولی سمجھے، بلکہ یہ کہ اگر کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرے، اپنے گناہوں پر نادم ہو اور دوبارہ نیکی کی راہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہے اگر بندہ خلوص کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرے۔ یہ حقیقت ہر اس انسان کے لیے امید کا پیغام ہے
جو اپنے ماضی کی غلطیوں پر شرمندہ ہے۔ جب تک زندگی باقی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ان 10 حقائق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ناظرین، اگر ہم آج کی پوری ویڈیو پر غور کریں تو ہمیں چند اہم اسباق ملتے ہیں۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی محفوظ کتاب ہے، اس سے تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کو اپنی زندگی کی اولین ترجیح بنانا چاہیے۔ ذکر الہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق اختیار کرنا بھی عبادت ہے۔ دعا ہر حال میں جاری رکھنی چاہیے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا بہترین نیکیوں میں سے ہے۔ جنت کی اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار ہے۔ اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہر نیک عمل، چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیمتی ہے۔ پیارے ناظرین، اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ جب انسان قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے تو اس کے اخلاق، معاملات، عبادات اور تعلقات سب بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آئیے عہد کریں کہ آج سنے گئے حقائق کو صرف معلومات تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی ایک بات بھی فائدہ مند لگی ہو تو اسے اپنے والدین، بہن بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ممکن ہے آپ کی ایک شیئر کسی کے لیے ہدایت، نیکی یا صدقہ جاریہ بن جائے۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بہت محنت سے ویڈیو بناتا ہوں تو ضرور کمنٹس میں بتائے گا۔